بسم اللہ الرحمن الرحیم 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جو کہ جنرل ضیاء الحق پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ وہ غلطیاں جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی اور جنرل ضیاء الحق پر اعتماد کیا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، یہی آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے صدر یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ بہت موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں شکست کا ذوالفقار علی بھٹو نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئی جو آنکھیں موند کر ان کے ہر حکم کو بجا لائے۔ آن بینٹ جونس نے اپنی کتاب دی بھٹو ڈائناسٹی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھا کہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کے بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ جنرل گل حسن کی برخاستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کھڑ سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک کہ ان کے جانشینی کی تقرری کا حکم جاری نہ ہو جائے۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والی ممکنہ عہدیداروں کو ایک فرضی اجلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک کہ گل حسن کا استعفیٰ نہیں لے لیا گیا۔ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں پر پولیس تعینات کر دی گئی اور پیپلز پارٹی نے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسے اس مقصد کے ساتھ منعقد کیا کہ کہیں صدر بھٹو کو اس معاملے میں عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ گل حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین کرنا شروع کر دی تھی۔ بھٹو کی سوانح عمری زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھا ہے کہ 2 جولائی 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبدالرحیم یا جے رحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشائیے پہ مدعو کیا۔ عشائیے کا وقت 8 بجے تھا لیکن میزبان بھٹو خود وہاں نہیں پہنچے تھے۔ جب رات کے 12 بج گئے تو رحیم نے گلاس میز پر رکھا اور چیخ کر کہا، تم سب چمچے جب تک چاہو اس وقت تک لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جب بھٹو ضیافت پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے انہیں رحیم کے سلوک کے بارے میں بتا دیا۔ رات گئے وزیر اعظم کے سیکیورٹی کے سربراہ نے رحیم کے گھر جا کے انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب رحیم کے بیٹے اسکندر نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا پیٹا گیا۔ جب جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوا دی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں رکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ضیاء نے بھٹو کی چاپلوسی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بینٹ جونس لکھتے ہیں، کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار بھی پیش کی۔ ایک بار انہوں نے بھٹو کو تنخواہ نہ لینے والا چیف کمانڈو قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوا دی۔ بھٹو کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں۔ بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، وہ اکثر ان کے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار ضیاء سگریٹ پی رہے تھے، اس وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، انہوں نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔
ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ اس کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے۔ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاہور میں 3 بریگیڈیئرز نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی، لیکن انہوں نے ہجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کر دی۔ بینٹ جونز مزید لکھتے ہیں، بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھی۔ وہ لکھتے ہیں، بھٹو کے نقطہ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بھٹو کے اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ آنے والے انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 سیٹس ملیں، جبکہ حزب اختلاف پیپلز نیشنل الاؤنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف 36 سیٹس ملیں۔ سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی، اس وقت اسے صرف 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ اس انتخابات میں ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ملے۔ انتخابات کے بعد کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں، وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے ہوئے تھے۔ پیرزادہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا، حفیظ، کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی؟ ان کا جواب تھا، سر، 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے کہا، کیا ہم اپوزیشن سے ان سیٹس پر دوبارہ انتخابات لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں، جبکہ ان کے مشیر رفیع رضا اس کے سخت خلاف تھے۔ بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہیں بھر سکیں۔ بینٹ جونز مزید لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کو دیکھ کر پیپلز پارٹی کے 18 امیدواروں نے بھی یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ 1 اپریل سن 1979 کو شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بھٹو کے ایک مشیر نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے جنرل ٹکا خان سے کہا، جنرل، آپ کو یاد ہے آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی۔ اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک اقتدار سنبھال چکا ہوتا۔ 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی وہی کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریہ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز میں لکھتی ہیں، مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کی بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ جج مشتاق حسین کا بھٹو سے مکالمہ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں۔ اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کر دیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔
مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ فروری 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ بینٹ جونس لکھتے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی، اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے ججز مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ اس سزا پر بھی یہ سوالات اٹھے تھے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا، حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود ہی نہیں تھے۔ روس کے صدر، چین کے سربراہ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی تھی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو 3 خط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا، بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلد آگ پکڑتی ہے، لیکن تختہ دار پر کبھی بھی نہیں۔ لیکن ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک پہنچ گیا۔ پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے، لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں ضیاء الحق یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو پھانسی نہ دے دے، ان کے اہل خانہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے بھٹو کی ایک بہن شہر بانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی۔ 1 اپریل 1979 کو شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔